قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو دین جیسی بڑی امانت اور بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دی ہوئی امانت کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، اس زمین پر مجھ پر اور آپ پر اللہ رب العالمین کے جتنے کمالات اور احسانات ہیں، ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ دین کی نعمت ساری نعمتوں پر بڑی نعمت ہے۔ اسلام کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور توحید کی نعمت ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر یہ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے زمین بھر سونا بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا یہ فدیہ ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی نہ دستگیر ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اس آیت میں بنیادی پیغام مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ اس آیت میں مجھے اور آپ کو بنیادی پیغام یہ ملا کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین کی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا کوئی احسان نہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں۔ اور آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کافر جو بغیر دین کے مر چکا ہے، اپنے کفر کی حالت میں انتقال کر چکا ہے، اللہ کے پاس جانے کے بعد کہے گا، اے اللہ میں تجھے سونا دے دوں گا، اور کتنا سونا؟ زمین بھر سونا میں تجھے دے دوں گا۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ایک کوڑی کا بھی مالک نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ زمین پر سونا لا بھی لے تب بھی اللہ رب العالمین اس کے اس فدیے کو قبول نہ کرے گا، اور اس کو نار جہنم رسید کرے گا۔ تو سوچو دین اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پاس سونا نہیں چلتا، اللہ کے پاس خزانے نہیں چلتے، اللہ کے پاس دنیا کی شہرت نہیں چلتی، اللہ کے پاس سکہ چلتا ہے تو صرف اور صرف دین کا سکہ چلتا ہے، اور صرف توحید کا سکہ چلتا ہے۔ وہ دنیا کا چاہے جتنا جانا مانا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا چاہے جتنا مانا جانا انجینئر کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا جانا مانا چاہے کتنا ہی بڑا جج کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو اللہ کے پاس ناکام ہونے والا ہے، نامراد ہونے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے پاس حسن و جمال نہیں، جس کے پاس شہرت نہیں، جس کے پاس اعلیٰ خاندان نہیں، اور جس کے پاس دولت نہیں، اور جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، لیکن دیندار ہے، توحید اس کے پاس ہے، دین اس کے پاس ہے، اسلام اس کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسا بندہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے والا ہے، اللہ کے پاس کامران ہونے والا ہے، ایسا بندہ حقیقی معنوں میں جنت فردوس کا مکین بننے والا ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی عطا ہے دین، اور اس کا احساس ہم میں سے اکثر کو نہیں۔ ہمارے پاس جو دین کی امانت ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے، اسلام کی جو نعمت ہے ہمارے پاس، ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس کا احساس تک نہیں۔ اگر واقعی معنوں میں آپ کو احساس کرنا ہو کہ دین کی شکل میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پوچھو کہ جب اپنی نگاہوں کے سامنے بے دینی کی حالت میں ان کا بیٹا پانی میں غرقاب ہو رہا تھا، یہ باپ کا دل تڑپ رہا تھا، بیٹے کو لے کر مچل رہا تھا، اور یہ باپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے لختے جگر آجا کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ بیٹے نے کہا آج جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی اللہ کے حکم سے۔ اتنا زیادہ مچلنے کے باوجود، بیٹے کی اتنی زیادہ دین کی تڑپ اور فکر رکھنے کے باوجود، کیا بیٹے کو دین کی دولت نصیب ہوئی؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو امام الموحدین، ابو الانبیاء کہا گیا، اپنے باپ کی اتنی فکر رکھا کرتے تھے اور اپنے باپ کے دین کو لے کر اتنی تڑپ رکھا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابو جان، ایسی ہستیوں کی کیوں پوجا پاٹ کر رہے ہو جس کے نہ آپ کے لیے فائدے کے مالک اور نہ ہی نقصان کے مالک؟ ابو جان، میرے پاس اللہ کے پاس سے ایسا علم آیا ہے جو علم کہ آپ کو سیدھا راستہ نصیب کرتا ہے، لہٰذا میری پیروی کیجئے، شیطان کی پیروی نہ کیجئے۔ اتنی فکر رکھنے کے باوجود یہ امام الموحدین، یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے باپ کو کیا دین کی دولت نصیب ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اور تو اور میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا، جن کے وفات کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا، زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا، جب پیارے پیغمبر ان کے پاس جاتے اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، میں اللہ سے آپ کے تعلق سے گفتگو کروں گا، میں اللہ سے آپ کے سلسلے میں درخواست کروں گا، میں ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے۔ کیا آپ کے چچا کے تعلق سے دنیا کے سب سے عظیم انسان کی اتنی فکر مندی ہونے کے باوجود کیا ان کو دین کی دولت نصیب ہوئی؟ سوچو، مجھے اور آپ کو بغیر مانگے ہی دین کی دولت نصیب ہوئی ہے، مجھے اور آپ کو بغیر مانگے ہی اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ میں اور آپ اللہ کے کتنے چہیتے بندے ہیں، کتنے خوش نصیب بندے ہیں میں اور آپ اللہ رب العالمین کے۔ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں کی آبادی ہے، دنیا میں کروڑوں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ رائے گاہ ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنا صحیح معبود پتہ نہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں۔ یہ زبان جب بھی مدد کے لیے پکارتی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مدد کے لیے پکارتی ہے۔ یہ پیشانی جس کو اللہ رب العالمین نے شرف بخشا ہے، یہ جھکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے دربار میں جھکتی ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا اعزاز ہے ہم سب کے پاس، اللہ کا کتنا بڑا اکرام ہے ہم سب کے پاس، اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم سب کے پاس۔ حضرات، یہ چند حوالے تھے جو دین کی عظمت کا احساس صحیح معنوں میں ہم سب کو کراتے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کے پاس دین کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، کس کو کہتے ہیں ہم دیندار؟ ہمارے معاشرے میں اس شخص کو دیندار کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جس نے سر پر ٹوپی پہن لی ہو، جس نے لمبی داڑھی چھوڑ لی ہو، اور جس نے جبہ شرعی زیب تن کر لی ہو، اس کو دیندار سمجھا جاتا ہے، گرچہ اس کو عقیدے کا علم نہیں، گرچہ اس کو عبادات انجام دینا آتا نہ ہو، جبکہ اس کے پاس معاملات کی صفائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اخلاق و کردار سے عاری انسان ہو، دیندار اسے سمجھتے ہیں ظاہری سراپا بس۔ یا پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو دیندار کسے سمجھتے ہیں؟ دیندار اسے سمجھتے ہیں جو سرما لگا لیا،
اللہ کے رسول امامہ پہنا کرتے تھے، امامہ پہن لیا، لمبا گردہ لمبے زلفیں چھوڑ لیا، اللہ کے رسول کا ظاہری سراپا اس نے لے لیا اور سمجھ گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی دیندار نہیں۔ اور جو ماہانہ سالانہ بدعتیں آئیں گی، محرم کی مناسبت کی جو علم بٹھانے کی بدعت آئے گی، اس میں بڑے دھوم دھام سے شرکت کرے گا۔ ربیع الاول کی مناسبت آئے گی، عید میلاد کا جشن بڑے زور و شور سے منائے گا۔ رجب کے کنڈے آئیں گے، کنڈے بجا لائے گا اور سمجھے گا کہ مجھ سے بڑا سنت کا تابعدار کوئی نہیں اور مجھ سے بڑا دیندار کوئی نہیں۔ بعض لوگوں کا دینداری کے حوالے سے تصور، اور بعض لوگ دیندار اسے سمجھتے ہیں یا دین اسے سمجھتے ہیں زمین میں اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، مخلوق کی خدمت کرتے رہو، بس یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور یہی سب سے بڑی دینداری ہے۔ بعض لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں دین کا یہ ادھورا اور ناقص کانسیپٹ پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے۔ حقیقی دینداری کیا؟ سچی دینداری کیا؟ اللہ کا سچا وفادار کون؟ حقیقی معنوں میں تقوی شیار انسان کون؟ حقیقی معنوں میں اللہ سے پیار کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ابھی تمہارے ذہن و دماغ میں دین کا ادھورا تصور ہے، پورے اسلام میں ابھی تم داخل نہیں ہو چکے، لہذا اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ عبادات بھی تمہارے اسلامی ہونا چاہیے، عقائد بھی تمہارے اسلامی ہونا چاہیے، معاملات بھی تمہارے اسلامی ہونا چاہیے اور اخلاق بھی تمہارے اسلامی ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا حضرات، دین کا جو لوگوں کے نزدیک ادھورا تصور پایا جاتا ہے، اس تصور کو ختم کرنا چاہیے اور جو حقیقی دین کا تصور ہے اس تصور کو اپنا کر اس دین کے سائے میں ہم سب کو زندگی گزارنا چاہیے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دین کی امانت اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ دین سے دور ہیں، ہم پاس آ کر بھی دور ہیں، ہم پا کر بھی محروم ہیں، ہم قریب آ کر بھی اس سے دین سے دور ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلا سبب اور بنیادی سبب، ہم دین سے اس لیے دور ہیں اس لیے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ۔ آج دیکھیے، دین جس اہتمام کے ساتھ عرش سے زمین پر اترا ہے، اس اہتمام کے ساتھ ہمارے اندر آج دین کو لینے کا، دینی تعلیم حاصل کرنے کا مزاج بالکل ختم ہے۔ یہ ایسی سعادت ہے اور یہ ایسی بھلائی ہے جو بھلائی کے آہستہ آہستہ زمین سے رخصت ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ آج جن کے اندر دینی تعلیم کا شوق اور جذبہ پایا جاتا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا، جاؤ پیارے پیغمبر کے پاس، اور آپ آئے اور کیا حیت لے کر آیا آپ، کیسی شناخت اور کیسی کیفیت کے ساتھ آیا آپ، لباس پوشاک زیب تن کر آتے ہیں آپ، حسین و جمیل سراپا شکل و صورت لے کر آتے ہیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک کر بیٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے ہیں، اور جب سوال و جواب کی نشست ختم ہوتی ہے پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے صحابہ کیا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو اسات و آسمان سے آئے ہوئے تھے، جو تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے اہتمام کے ساتھ دین آسمان سے زمین پر نازل ہوا۔ کیا اتنا اہتمام آج ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے دینی تعلیم سے جڑ جاؤ، کہتے وقت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، لیکن دینی تعلیم سے جڑنے کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔
چبوترا پارٹیوں کی شکل میں نوجوانوں کے ساتھ وقت گزاری میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں آپ کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، دین کو دینے کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ معمولی چپل جو پیر میں پہنی جاتی ہے اس کو خریدنے کے لیے آدھا مارکیٹ گھوم لیتے ہیں، 3 گھنٹے گزار دیتے ہیں، دن میں آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا یہ اہتمام، اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا یہ رویہ، تو بتاؤ کیسے عروج کی راہ ہمیں نصیب ہو سکتی ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے، دنیا کو طلب کرنے، دنیا کو چاہنے، اتنی آرزو، اتنی خواہشات، اور آخرت کا وہ علم، دینی وہ علم جس علم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے زمین پر ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جذبہ نہیں۔ میں فجر کی نماز پڑھوں، فجر کی نماز کے ساتھ آدھا گھنٹہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے لیے میں وقت نکالوں، یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں الرحیق المختوم سیرت کی کتاب کا مطالعہ کا اہتمام کریں۔ میں بیٹھوں، میرے گھر والے بیٹھے، میرے بچے بیٹھے، میرے والدین بیٹھے، سب کے سامنے روزانہ ایک سے 2 صفحے میں مطالعہ کروں اور سب کو سناؤں۔ اس کے بعد دیکھیں کیسا دینی انقلاب آئے گا آپ کے پاس، اس کے بعد دینی جذبہ کیسا آئے گا، اللہ کے رسول سے جو سچا پیار ہوتا ہے آپ کے دل میں کیسا پیدا ہوگا۔ ضرورت ہے دینی تعلیم سے جڑنے کی۔ ہم دینی تعلیم سے جڑیں گے، دین سے جڑ جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہم میں سے اکثریت دین سے دور ہے۔ دینی تعلیم سے جڑ جائیں، دینداری سے خود بخود آپ جڑ جائیں گے۔ یہ بڑی تعجب والی بات ہے، بہت سارے لوگ دین حاصل کرے بغیر ہی دیندار بنے بیٹھے ہیں۔ گویا کہ ایسے ہی ہے کوئی شخص جو ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر جو میڈیکل کا علم ہوتا ہے وہ علم حاصل کرے ہی بغیر ڈاکٹر بن جائے۔ انجینئر جو ہوتا ہے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے بغیر انجینئر بن جائے، ایسا کیا ممکن ہے؟ تو پھر کیا آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ دینی تعلیم سے نہ جوڑے، دینی تعلیم حاصل نہ کریں اور آپ دیندار بن جائیں؟ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے دینی تعلیم حاصل کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، صبح شام کے جو دروس ہوتے ان میں حاضری دیں، ماہانہ جو پروگرام ہوتے ماہانہ پروگرام میں حاضری دیں، ساتھ میں اپنی خواتین کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ پہلا سبب، اور دوسرا اور اہم سبب یہ ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، ہماری دوستیاں، ہماری یاریاں۔ آج ایک جائزے کے مطابق انسان اپنے بیوی بچوں سے زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ انسان زیادہ تر وقت اپنی زندگی کا دوستوں کو دیتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھ لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ ہر چیز کا انسان کے پاس ایک معیار ہونا چاہیے، ایک ترازو ہونا چاہیے۔ میں کسی کو دوست بنا رہا ہوں، لائف پارٹنر بنا رہا ہوں، کسی کو اپنی زندگی دے رہا ہوں، کسی کو اپنا وقت دے رہا ہوں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں دیکھ لوں کہ میں کسے دوست بنا رہا ہوں۔ مارکیٹ میں معمولی ٹماٹے خریدنے کے لیے ہم جاتے ہیں، کتنا چھان بھٹک کرتے ہیں، ہاں، جن ٹماٹوں کے کھانا ہے اور بس ہضم کرنا ہے، اتنا چھان بھٹک، اور وہ دوست جو دوست کے جس کا کردار یا تو ہمارے آخرت میں ہمارے انجام کو بنائے گا یا پھر آخرت میں ہمارے انجام کو بگاڑے گا، اس کو اپنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی کسوٹی نہیں اور کوئی معیار نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمُكَ مِنْ فُجُورِ۔ فاجر آدمی کے ساتھ، بددین آدمی کے ساتھ چلنا بھی نہیں، ورنہ گناہوں کے نئے نئے راستے تمہیں بتلائے گا۔ آج اچھے خاندان کے اچھے بچے کیوں بہک رہے ہیں؟ کیوں ان کے ہاتھوں میں سگریٹ آ رہا ہے؟ کیوں وہ شراب کی لت میں ملوث ہیں؟ کیوں ڈرگس کے یہ عادی بن رہے ہیں؟ کیوں نائٹ کلبوں کے یہ عادی بن رہے ہیں؟ کیوں لڑکیوں کو چھیڑنے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے؟ جائزہ لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا غلط صحبتیں انہیں مل گئی جس کی وجہ سے غلط روش اور غلط عادتوں میں ملوث ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ایسے بے دین آدمی کے ساتھ، ایسے گنہگار آدمی کے ساتھ اور ایسے فاسق آدمی کے ساتھ چلنا بھی مت۔ دوستی بنانے سے منع نہیں فرمایا آپ نے منع فرمایا چلنا بھی نہیں۔ اگر اس کے ساتھ چلو بھی
تو پھر وہ تمہیں گناہوں کے نئے نئے راستے بتائے گا. سگریٹ کیا چیز معلوم نہیں تھی، سگریٹ پینا سکھائے گا. ڈرگس کبھی جس کا نام بھی کان سے نہیں ٹکرایا تھا، ذرا ڈرگس کی نشے بد میں تمہیں ملوث کر کے چھوڑے گا. وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمُكَ مِنْ فُجُورِ. آج جو دوستیاں اور جو نسلیں بہک رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارا دوستانہ تعلق. لہذا دیندار دوستوں کو اپناؤ، اخلاق، نمازی، پرہیزگار، تقوی شیار ایسے دوستیاں اگر آپ اپنائیں گے، جو دوستیاں کہ آپ کا تعلق مسجدوں سے جوڑیں گے، جو دوستیاں کہ آپ کو دینی پروگرام سے آپ کا تعلق استوار کریں گے، جو دوستیاں کہ آپ کو تعلیمی میدان میں آپ کا ساتھ نبھائیں گے، جو دوستیاں کہ آپ کو اپنے ماں باپ کا باغی نہیں بلکہ فرما بردار بنائیں گے، ایسی دوستیاں حقیقی دوستیاں ہیں، سچی دوستیاں ہیں، اور یہ دوستیاں آپ کو جنت تک پہنچائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تو یہ بھی بنیادی سبب ہے غلط دوستیاں، غلط صحبتیں، جن کی وجہ سے انسانی زندگی میں دین سے انحراف کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے حضرات، ایک اہم اور بنیادی وجہ جس کی وجہ سے آج نئی نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں، دین سے دور نئی نسلیں اس لیے ہو رہی ہیں اس لیے کہ گھر کی خاتون دین سے دور ہے. ایک خاتون جب دین سے جڑتی ہے تو صرف ایک خاتون دین سے نہیں جڑتی، وہ پوری نسلوں کو دین سے جوڑتی ہے، پورے خاندان کو دین سے جوڑتی ہے، وہ پورے معاشرے کو دین سے جوڑتی ہے. وہ اس کی برکتوں کو پورا خاندان محسوس کرتا ہے، اس کی رحمتوں کو پورا خاندان، پوری نسلیں محسوس کرتی ہیں. اگر آپ دیندار خاتون کو گھر میں لائیں گے، آپ کی نسلوں کو وہ آباد کرے گی اور سنوارے گی. اگر آپ نے شادی کرتے وقت محض خوبصورتی کو بنیاد بنا لی، آپ نے مال و دولت کو بنیاد بنایا، آپ نے اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کو بنیاد بنایا اور دین کو نظر انداز کر دیا، یقین مانو آپ نے ایک نسل کا نقصان کیا، پورے خاندان کا نقصان کیا اور پورے معاشرے کا نقصان کیا. خاتون جب بہکتی ہے اور بگڑتی ہے، تنہا اس کا بگاڑ اور بہکنا نہیں، یہ پوری نسل کو لے کر بہکتی ہے اور پوری نسل کو لے کر بگڑتی ہے یہ. اور خاتون کے اندر جب دین آ جاتا ہے، کیسے انقلاب برپا کرتی ہے. حضرت آسیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ ہم سب کے سامنے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کی طرف نشاندہی فرمائی کہ فرعون جیسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ستمگر انسان اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قاتل اور خونریز انسان فرعون، اس کی بیوی تھی آسیہ. جب دین کا نور اس کے دل میں داخل ہو گیا، فرعون نے رگڑنا چاہا، مار ڈالنا چاہا. یہ خاتون کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، یہ فرعون جس کو تو نے دنیاوی اسباب، دنیاوی آسائش اور دنیاوی نعمتوں سے بہراور کر رکھا ہے، اس کو میں نے قربان کر دیا، اس کے بنگلوں کو، اس کے محلات کو قربان کر دیا. لہٰذا اس قربانی کے نتیجے میں جنت میں اپنے قریب مجھے ایک بنگلہ اور محل عطا فرمانا. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. فرعون کے ظلم سے مجھے بچا لے، فرعون کی پولیس کے ظلم سے مجھے بچا لے، فرعون کی قوم کے ظلم سے مجھے بچا لے اور ظالم قوم کے ظلم سے مجھے بچا لے. آپ دیکھیں تنہا ایک خاتون، کون کہتا ہے کہ خاتون نازک مزاج اور شیشے کا مزاج رکھتی ہے؟ یہی ہاں، اسلام سے پہلے ہو سکتا ہے وہ نرم مزاج ہو، لیکن اسلام اور ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہو جائے، وقت کے بڑے بڑے طوفانوں اور چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ اپنے پاس رکھتی ہے. کیا ایمان تھا خاتون کا، سبحان اللہ. جان سے گزر گئی لیکن اپنے دین کا کبھی اس نے سودا نہ کیا. اور آج موجودہ خواتین سبحان اللہ، بچہ ذرا بیمار ہو جائے، ایک دو ہاسپٹل کا چکر کاٹ لیے، طبیعت سدھر نہیں رہی، سیدھا بابا یاد آ جاتے، عامل یاد آ جاتے، یا کسی کا مزار یاد آ جاتا ہے، تعویذ گنڈا یاد آ جاتا ہے. شوہر ایک بزنس چھوڑ کر دوسرا بزنس، دوسرے بزنس سے تیسرے بزنس، شوہر کا لاس پر لاس ہو رہا ہے، ترقی نہیں ہو رہی بزنس میں، فوراً مزار یاد آ جاتا ہے، درگاہ یاد آ جاتی ہے. گھر میں بیٹی ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے آ رہے دیکھ رہے لیکن کینسل کر کے جا رہے ہیں. ایمان ایسا اتنا کمزور ایمان، اتنا کمزور ایمان
کہ بیٹی کے رشتے کو کسی عامل اور بابا کے تعلق سے جوڑ دیا اور فوراً چکر کاٹنے لگ جائے گی. اتنا کمزور ایمان. ایک خاتون کا ایمان وہ ایمان جو پہاڑ کی طرح ایمان تھا، ہاں، پہاڑ کی چٹانوں کی طرح مضبوط ایمان. اور ہماری دور جدید کی خواتین کا یہ ایمان، ذرا سی مصیبتوں نے کیا تھپیڑے مار دیے، آپ نے شرک کو اپنے گلے سے لگا لیا. بہت ضروری ہے. خاتون کو اگر آپ دین سے جوڑیں گے، آپ نسلوں کو دین سے جوڑیں گے. خاتون کو اگر دین سے دور رکھیں گے، گویا کہ آپ نسلوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں. اور اسی مناسبت پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا خواتین کے حوالے سے. ہماری جو پروگرامز ہوتے ہیں حیدرآباد میں، عام طور پر ہر اتوار کو ہفتہ واری دورہ شریعہ نامی پروگرام ہوتا ہے، جس میں خواتین کی بکثرت تعداد موجود ہوتی ہے. شہر کرنول میں بھی اس طرح کے پروگرام خاصتاً خواتین کے حوالے سے قائم کرنا چاہیے. ہماری مسجدیں الحمدللہ بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں پر دینی تعلیم کا شاید اہتمام ہو، اور خواتین کے حوالے سے خصوصیت اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے. خاتون مسجد کے لیے فتنہ نہیں، خاتون مسجد کے لیے فتنہ نہیں. غلط کہتے ہیں کہنے والے کہ خاتون مسجد میں آئے گی بہت بڑا فتنہ ہوگا. بازار میں جائے گی فتنہ نہیں ہوگا، درگاہوں میں جائے گی فتنہ نہیں ہوگا، مندروں کے سامنے جائے گی فتنہ نہیں ہوگا، چرچوں کے سامنے جائے گی فتنہ نہیں ہوگا، شاپنگ مالوں میں جائے گی فتنہ نہیں ہوگا، ریسیپشن ہالوں میں بیٹھے گی فتنہ نہیں ہوگا. مسجد میں جائے گی، یہاں فتنہ ہوگا. اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر کیا فتنہ ہوگا کہ آپ اپنی مسجدوں سے خواتین کو دور رکھ رہے ہیں، دین سے دور رکھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ خواتین کو مسجدوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے، دینی پروگرام سے جوڑنے کی ضرورت ہے. دیندار خاتون آپ لائیں گے، وہ دینداری کے اثرات اپنے خاندان پر چھوڑے گی. اسی طرح سے حضرات، ہمارے درمیان جو دینی بہرہ روی پائی جاتی ہے، اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہاں؟ چار لوگ کیا کہیں گے، ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے. بھائی شادی عالی شان اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، جہیز اگر میں نہ لوں تو ماں باپ کیا کہیں گے، داڑھی اگر چھوڑ لوں تو بیوی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ ایسا بھوت ہے جس کو ہم نے اپنے ذہن و دماغ پر سوار کر رکھا ہے. اللہ کی رضامندی سامنے سے ہٹ گئی، جنت کی طلب اور جنت کا شوق سامنے سے ہٹ گیا. رضامندی کس کی آ گئی؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خواہشات. قبر میں جانے کے بعد یہی پوچھے، یہ کہیں کیا لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، سوالات جوابات ہوں گے، اللہ سوال پوچھے گا، آپ کو جواب دینا ہے. وہاں کیا یہ آپ کو احساس ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ احساس اس دم کہاں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگو اللہ سے شرماؤ، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ شرمانے کا حق ہے. یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس بات کا احساس پیدا کرو کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، انا لنستحی والحمدللہ، الحمدللہ ہم اللہ رب العالمین سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میری مراد وہ نہیں، میری مراد یہ ہے، ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا. میری مراد یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اور سر سے جتنی چیز جڑی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرو. اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو کہ غلط کام نہیں دیکھیں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کرو کہ سانگ نہیں سنیں گے، اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کرو کہ غلط خیالات کی آماجگاہ بننے نہیں دیں گے. والبطن وما حوا، پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی اس کی حفاظت کرو. لقمہ حرام سے اجتناب کریں گے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، دل میں برے خیالات آنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے. وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ مٹی میں ملنا ہے، ہمارے جسم کو مٹی کھائے گی، بورا بورا کر دے گی، ہڈیاں زمین میں مل جائے گی. زندگی کے اور موت کے سبق کو کبھی فراموش نہ کرو. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ، جس نے یہ سبق یاد رکھا اس نے حقیقت میں اللہ رب العالمین سے شرمایا اور اللہ رب العالمین سے حیا کی. اس بات کا احساس ہم سب کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کیا کہے گا،
اللہ رب العالمین کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کے سامنے مجھے حاضری دینا ہے، اللہ رب العالمین کا مجھے سامنا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے سوالات کے جوابات کا مجھے فیس کرنا ہے۔ یہ جذبہ اگر بندوں کے اندر پیدا ہو گیا، آدھا علاج معاشرے کی بیماریوں کا یہیں ختم ہو گیا، برائیاں یہیں سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک مرض ہے جس مرض میں ہم سب مبتلا ہو کر دین سے دور ہیں۔ آج بہت سارے لوگ حق کو دل سے جانتے ہیں لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں۔ آمین بالجہر، آمین زور سے پڑھنا ان کو معلوم ہے، دلیل ہے اس کی، لیکن میرے جو پیچھے فالوورز ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ معلوم ہے ہاتھ سینے پر باندھنا ہے، معلوم ہے رفع الیدین کرنا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، دل یقین کرتا ہے، لیکن محض اس لیے انکار کر رہے ہیں زبان سے، میرے جو فالوورز ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ایسے کئی دین کی بنیادی مسائل جن کے بارے میں ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ حق ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں، انحراف کر رہے ہیں۔ محض وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے۔ اس بیماری کا اگر معاشرے سے خاتمہ ہو جائے، لوگوں کی دینداری صاف ہو جائے گی، دین کا راستہ صاف ہو جائے گا، لوگ جوق در جوق دین کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرات، اور ایک اہم اور بنیادی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے پاس ہمارے اسلاف نے اس دین کو سجانے، آباد کرنے، سنوارنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو جو قربانیاں دی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قربانیاں ہم نے نہیں دی، جس کی وجہ سے دین کی عظمت کا احساس ہمیں نہیں۔ ہم نے بلال حبشی کی طرح کبھی گرم ریت پر اپنے آپ کو لٹا کر تڑپایا ہے؟ ہم نے صہیب رومی کی طرح کیا اپنے کروڑوں کی جائیداد کی قربانی دی ہے؟ ہم نے سمیہ کی طرح کبھی شہادت کے مقام و مرتبے کو حاصل کیا ہے؟ دین کی طرح، دین کے میدان میں دین کے لیے ہمارے اسلاف نے جیسی قربانیاں دی ہے، حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے، ہم نے ویسی قربانیاں نہیں دی جس کی وجہ سے دین کی عظمت کا ہمیں احساس نہیں۔ جن ماؤں نے دین کی آبیاری کی خاطر، دین کی خاطر اور دین کی تبلیغ کی خاطر اپنے جگر گوشوں کی قربانی دی ہے، اس ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی عظمت کیا ہوتی ہے، دین پر مر مٹنے کا نام کیا ہوتا ہے۔ اور جن باپوں نے اپنے جوانوں کی قربانیاں دین کی تبلیغ کے لیے دی ہے، ایسے باپوں کو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور دین کی عظمت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک رومیوں سے جنگ تھی، اس سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں تھی وہ قریب 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر تھی، اور یہ جنگ تبوک لڑی جانے والی تھی 700 سے 800 کلومیٹر دور جانا تھا۔ اور صورتحال یہ سخت گرما کا موسم، گویا کہ آسمان سے دھوپ نہیں، یہ سورج آگ کے انگارے برسا رہا ہو، اور مزید یہ کہ پھل پک کر تیار ہو چکے تھے، پھلوں کی کٹائی کا وقت ہو چکا تھا، اور اس پر مزید یہ کہ یہ ایسی جنگ تھی جس کو جیش العسرہ کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ تنگی والا جیش اور لشکر، جس میں بہت سارے صحابہ ایک ایک اونٹ پر باری باری 12 افراد سوار ہوا کرتے تھے۔ اتنی تنگ گھڑی تھی اور اتنا تنگ مرحلہ تھا صحابہ کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے صحابہ جنگ تبوک کے لیے تیاری کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 گھوڑے اور اونٹ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 5 کلو سونا لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں دیا۔ ہم مسجد کے تعاون کے لیے 10 کی نوٹ نکال کر دے کر اپنا سینہ چوڑا کر لیتے ہیں۔ کسی مدرسے کے تعاون کا مسئلہ ہو، جیب میں ٹٹول کر نکال کر 10 روپے نکالتے ہیں، 20 روپے نکالتے ہیں، اور اپنا سینہ چوڑا کر کے ہم سب کو دکھاتے ہیں کہ میں نے تعاون کیا۔ 5 کلو سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں لا کر نچاور کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھڑ کا سامان لا کر آپ کی خدمت میں نچاور کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا سرمایہ لایا اور آپ کی خدمت میں نچاور کیا۔ جس کے پاس تھا اس نے تو دیا ہی دیا،
لیکن جس کے پاس نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، رات رات یہودیوں کے باغ میں سینچائی کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اور صبح سویرے اس کے نتیجے میں جو مٹھی بھر کھجوریں آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر نچھاور کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جو خود صدقے کے محتاج تھے، جو خود صدقہ لینے کے محتاج تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں صدقہ دے رہے ہیں۔ یہ کون سا جذبہ ہے ان کی زندگی میں؟ یہ کون سا جذبہ ہے ان کی زندگی میں دین کو لے کر کہ جو صدقہ کے خود محتاج ہیں، جو زکوٰۃ کے خود محتاج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صدقہ دے رہے ہیں۔ اور بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ تبوک میں نکلنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ شریک ہو اور شہادت کا رتبہ ہمیں بھی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، جتنی سواریاں تھی ساری سواریاں تقسیم ہو چکی، سامان جنگ جتنا تھا سارا کا سارا سامان جنگ تقسیم ہو چکا، اب تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا احساس کیا تھا؟ یہ صحابہ کے احساس کیا تھا؟ ان کے جذبات کیا تھے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْا لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ لوٹتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے اشک بار ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں، دل غم سے نڈھال بنا ہوا ہے۔ نیکی کا موقع ہوتے ہوئے، نیکی کا سامان ہوتے ہوئے، نیکی کا چانس ہوتے ہوئے، سرمایہ سے محروم ہونے کے باعث نیکی کے میدان میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اس احساس سے ان کا غم نڈھال سے ان کا دل نڈھال ہو چکا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو رہے ہیں۔ ان کے یہ احساسات، ان کے جذبات کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے قرآن بنا کر نازل کیا اور کہا تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اے پیارے پیغمبر، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، یہ اس حال میں آپ کی مجلس سے روانہ ہو رہے ہیں کہ ان کے آنکھیں بہہ رہی ہیں، ان کے دل غمگین ہیں۔ اور ہمارے پاس کیا احساس ہے؟ دین کا جذبہ دیکھنا ہو، فجر کی نمازوں کا جائزہ لیجیے آپ، 2.5 سے 3 صفحے فجر کی نماز میں ہیں، نیند پیاری ہے ہم کو، جان کی قربانی اسلام نہیں مان رہا یہاں پر، بس نیند کی قربانی اسلام مانگ رہا ہے یہاں پر۔ ہم نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی راحتوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی لاکھوں کی آبادی میں فجر کی نماز کی صفحے دیکھ لیجئے، یہ ہمارے دینداری کا جذبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا جذبہ کہ خود صدقے کے محتاج ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اور سچائی یہ ہے، ہم نے دین کے لیے وہ کھویا نہیں ہے جو صحابہ کرام نے کھویا ہے، دین کے لیے وہ قربانیاں دی نہیں ہیں جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، جس کی وجہ سے دین کا صحیح عظمت اور دین کا صحیح احساس ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ لہذا کرنول والو، اللہ کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسوہ محمدی کی طرف آ جاؤ، پیارے نبی کے پیارے اخلاق کی طرف آ جاؤ، اللہ کی شریعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین بار بار یہ پیغام دیتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تم سب کو اپنے دربار میں لوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تم سب کو اپنے دربار میں لوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے دربار میں تمہیں حاضری دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تم سب کو توبہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تم سب کو اپنے دربار میں حاضر ہو کر اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آ جاؤ نمازوں کی پابندی کی طرف، آ جاؤ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، آ جاؤ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف، آ جاؤ اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے دین کی طرف۔ یہ دین ہماری دنیا بھی سنوارنے والا ہے اور یہ دین ہماری آخرت بھی آباد کرنے والا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے باراللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دینداری عطا فرمائے، دین سے سچا پیار کرنے والا ہم سب کو بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابعداری اور سچی تابعداری کرنے والا بنائے۔
بر الہ جب تک رکھے ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے۔ بر الہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بر الہ ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے جو بے روزگار بنے بیٹھے ہیں، بر الہ اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک روزگاری انہیں نصیب فرمائے۔ بر الہ بہت ساری بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے نیک اور نیک صالح سے صالح جوڑا ان کا مقدر بنائے۔ بر الہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرض کے درد و کرب سے تڑپا تڑپا کر سانسیں لے رہے ہیں، انہیں ان کی زندگی میں راحتیں نصیب فرمائے، انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ بر الہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کے والدین ابھی باحیات ہیں، انہیں صحت و عافیت بھری زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بار الہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ بار الہ جب تک رکھے ایمان اور عقید توحید پر قائم رکھے، اور جب ہم سب کو اس دنیا سے بلائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ